بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا حزب البحر ایک دعا ہے جو حکیم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دعا حزب البحر جو حضرت قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا و مولانا شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر وارد ہوئی، یعنی ان کو اس دعا کا الہام ہوا۔ اس دعا کو مشائخ نے مختلف طریقوں سے پڑھا ہے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں، اس کے طریقے بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں پڑھنے کے، لیکن اس کی برکات جو ہیں وہ ہر طبقے نے جہاں بھی پڑھی گئی ہے محسوس کی ہیں۔ یہ دعا بہت متبرک ہے، لیکن ساتھ ہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں کہ احادیث اور قرآن پاک میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کا رتبہ ان دعاؤں سے بہرحال بڑا ہے۔ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ احادیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں اور جو قرآن پاک میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں انہوں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہوتے ہیں، یعنی جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی وہ اسی وقت قبول ہوئی، جو قرآن پاک میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ قبول ہوئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانگی وہ قبول ہوئیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی بزرگوں پر اللہ تعالیٰ دعائیں وارد کرتے رہے ہیں، یعنی ان کا الہام ہوتا رہا ہے یا انہوں نے مراقبات میں ان دعاؤں کو حاصل کیا ہے، تو وہ دعائیں بھی مسلمانوں کے لیے مفید ہیں۔ دعا حزب البحر بہت خوبصورت اور متبرک دعا ہے، لیکن اس کا شان ظہور کیا ہے، یہ کس وجہ سے کب کیسے نازل ہوئی، وہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ معتبر علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ شہر قاہرہ میں تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے۔ شیخ نے ان دنوں میں اپنے دوستوں سے پوچھا کہ ہمیں اس سال غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، کوئی جہاز تلاش کرو۔ ان کے دوستوں نے اور مریدوں نے جہاز تلاش کرنے شروع کر دیے، لیکن ان کو کوئی جہاز نہ ملا۔ بہت زیادہ تلاش اور بسیار کے بعد ایک جہاز ملا، وہ ایک بوڑھے عیسائی کا جہاز تھا۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی جہاز نہ ملا۔ سب دوست جو حضرت کے ساتھ جانا چاہتے تھے وہ اور خود حضرت اسی جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ بحری جہاز جس میں وہ سوار ہوئے تھے جب چلنے کے لیے بادبان اٹھایا تو قاہرہ کی آبادی سے نکلتے ہی مخالف ہوا چلنے لگی اور ایک ہفتہ تک قاہرہ کے قریب اسی طرح ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ قاہرہ کے پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔ مخالف لوگ طعنے دیتے تھے، لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے غیب سے حج کا حکم دیا گیا ہے، کہ مجھے غیب سے کہا گیا ہے حج کرنے کے لیے۔ حالت یہ تھی کہ حج کا وقت قریب آ گیا تھا اور وہ مخالف ہوا میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ حالات اور یہ بات شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بے چینی کا سبب بنتی تھی، لیکن وہ ضبط کی قوت سے اس کو پی جاتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے، یعنی کہ قیلولہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کا الہام کیا۔ شیخ نے نیند سے اٹھ کر یہ دعا پڑھنی شروع کی اور جہاز کے افسر کو بلا کر فرمایا کہ میرے خدا کے بھروسے پر بادبان اٹھا دو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر ہم بادبان اٹھا دیں گے تو ہوا اسی وقت ہمارا منہ پھیر دے گی اور ہم کو جھٹ پٹ قاہرہ میں پہنچا دے گی، مگر شیخ نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں وہم نہ لاؤ، جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو اور خدا عجیب کی مہربانی دیکھو۔ چنانچہ اس کے دل میں بات آ گئی اور عیسائی جس کا بحری جہاز تھا اس نے بادبان اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے بادبان اٹھایا وہیں ہوا جو تھی ان کے موافق چلنے لگی زور و شور سے، یہاں تک کہ جس رسی کو جس کے ساتھ جہاز کو میخ سے باندھا گیا تھا اس کو بھی کھول نہ سکے اور ناچاری میں اس کو کاٹ دیا اور بڑی ہی جلدی امن اور سلامتی کے ساتھ مبارک مقصد پر پہنچ گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بوڑھے عیسائی کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ وہ دل میں بہت غمگین ہوا کہ میرے بیٹے مسلمان ہو گئے ہیں،
رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہشت میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کے اپنے دونوں بیٹے بھی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ان بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا خواب میں ہی، مگر فرشتوں نے جھڑکا کہ تو ان بزرگوں کے دین میں سے نہیں ہے، اس سے تیرا کیا مطلب؟ صبح کے وقت اس کو بھی خدا کی ہدایت نصیب ہوئی اور اس کی مددگار ہوئی۔ اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور وہ عیسائی آہستہ آہستہ اس طرح بڑے مرتبے پر پہنچ گیا اور اس کو اتنے باطنی مقامات مل گئے کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے اور اس سے رہنمائی لینے لگے۔ دعا حزب البحر مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور کتاب مناجات مقبول میں درج ہے۔ جو مسلمان چاہیں وہ اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔